السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سجیلا نثار کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل تیرا اسیر کی ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے آتے ہیں قسط کی جانب۔ کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کو بازو سے پکڑتا جھنجھوڑتے ہوئے بولا کہ وہ، اور زور سے رونے لگی اور اس فون کے بارے میں بتانے لگی۔ شیر خان نے مشکل سے سہارا لیا تھا، حالت ایسی جیسے کسی نے لاوا انڈیل دیا ہو۔ حیا مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اس کو لگایا گویا حیا مذاق کر رہی ہو، تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خان خود سے بڑبڑاتا نیچے کو بھاگا تھا۔ شیر خان مجھے بھی ساتھ لے جائیں، وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں حیا، خطرہ ہو سکتا ہے، پلیز شیر خان، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں باہر کی جانب لپکے تھے اور کچھ گارڈز کو ساتھ لیتے اس جگہ پہنچے تھے جہاں اس آدمی نے بتائی تھی۔ شاکر خان؟ خان درد کے عناصر چھپاتا قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اور گن نکالنی چاہیے لیکن اس کے پاس موجود نہ تھی۔ میر جہانگیر خان، آج مل گئے تم اکیلے، ہر حساب لوں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا اور ایک اور گولی ماری جو خان کے بازو کو چھو کر گھسی تھی۔ شاکر خان، بڑا بکواس نشانہ ہے تمہارا، خان اس درد میں بھی مسکراتے ہوئے بولتا شاکر کو غصہ دلا گیا تھا۔ تم موت کے دوراہے پر کھڑے ہو خان، اور مسکرا رہے ہو؟ تو خان مزید مسکرایا۔ مار دو شاکر خان، اگر مار دیا سوچو تمہاری خوبصورت بیوی کا کیا بنے گا، اس نے دکھتی رکھ پر پیر رکھا تھا۔ شاکر خان، خان چلایا تھا تو شاکر خان زور سے ہنسا تھا۔ تمہاری بیوی میری رکھیل بنے گی، میری کیا بہت سے بستر کی زینت، بکواس بند کر، اپنی جان لے لوں گا میں تمہاری، اس کی بات پر تیش میں آتا خان چلایا تھا۔ بیچارہ خان، تیرا کھیل ختم، وہ اس پر گن تانتے ہوئے بولا اور اگلی گولی خان کو ساکت کر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور پھر کھولی تھی، پھر اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گرا تھا۔ بیچارہ سردار میر جہانگیر خان، شاکر اس کے پاس آتے ہوئے جھکتے ہوئے بولا تھا۔ بائے بائے، بہت جلد تیرا خاندان تیرے پاس پہنچا دوں گا، لیکن تیری بیوی کے علاوہ اسے بھی پہنچا دوں گا، لیکن تھوڑا دیر سے، اور اس حالت میں پہنچاؤں گا کہ تیری وہاں روح کانپ اٹھے گی اس کی حالت دیکھ کر۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر خان نے مٹی مٹھی میں جکڑی تھی، لیکن اس میں اتنی سخت پاکی نہ تھی کہ وہ اٹھتا۔ سفید سوٹ سرخ ہو گیا تھا، دل بند ہونے کو تھا۔ حیا کا خوبصورت چہرہ، شیر خان، عیسیٰ، اشال، دارم، ہیر اور خانم خان کا چہرہ اس کے سامنے لہرایا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ شاکر خان بھی جا چکا تھا۔ شیر خان فل رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ حیا روتے ہوئے منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ شیر خان جو گاڑی چلا رہا تھا، لیکن سامنے کسی کی موجودگی کو دیکھتے اس نے جلدی سے گاڑی کو بریک ماری کہ وہ مشکل سے سنبھلی تھی۔ ایک آدمی شیر خان کی سائڈ پر آتے شیشہ بجایا تھا۔ شیر خان نے شیشہ نیچے کیا تھا۔ میں نے فون کیا تھا شیر خان بابا، اس کی بات پر وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ کہاں ہے خان؟ وہ شاکر خان نے خان کو گولی ماری، میں بھاگا بتانے کے لیے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، جلدی چلیں شیر خان بابا، وہ آدمی روتے ہوئے بولا۔ حیا کی ہچکی گونجی تھی۔ میں لے چلتا ہوں، چلیں، اس آدمی کے بات پر وہ سب اس کے ساتھ اس مقام کی جانب جانے لگے۔ کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ وہاں اس سائڈ پر، اس نے اشارہ کیا اور اس جانب بھاگے تھے کہ سامنے خان کی گاڑی نظر آئی۔ میرے خان! حیا کا دل باہر نکلنے کو تھا۔ تھوڑا سا آگے جانے پر خان نیچے گرا نظر آیا تھا۔ حیا کی چیخ نکلی تھی۔ خان! شیر خان چلایا تھا اور اس کے پاس گئے۔ خان اٹھیں! شیر خان نے خان کو سیدھا کیا تھا۔ حیا نے اس کا سر گود میں رکھا تھا۔ خان پلیز اٹھیں! اس کو خون سے لت پت دیکھتے روتے ہوئے بولی تھی۔ شیر خان سکتے سے نکلتا اس کی سانسیں چیک کرنے لگا۔ گارڈز جلدی سے گاڑی لاؤ، وہ چلایا تھا۔ خان پلیز ایسا نہیں کر سکتے، اٹھیں! وہ روتے ہوئے بولی اور جھک کر اس کے سر کے ساتھ سر ٹکایا۔ حیا کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ حیا، خان کو لے جانا ہوگا جلدی سے، وہ حیا کو ہوش میں لاتا پیچھے کرتے ہوئے بولا، اور خان کو گارڈز کی مدد سے اٹھایا تھا۔ اتنے میں گاڑی آئی تھی، خان کو گاڑی میں لٹایا۔ حیا بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گارڈز تم گھر جا کر اطلاع دو، شیر خان ایک گارڈ کو کہتا جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا تھا اور گاڑی کو زن سے بھگایا تھا۔ شیر خان بھائی جلدی کریں، خان کی سانسیں بہت دھیمی ہیں، وہ بار بار اپنا کان اس کے دل کو لگاتے روتے ہوئے بولی تھی۔ شیر خان نے بھی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ راستے میں زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے 45 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے کرتا ہاسپٹل پہنچا تھا اور خان کو نکالا تھا۔ گارڈز کی ایک گاڑی ان کے ساتھ تھی۔ ایک گارڈ جلدی سے اسٹریچر لایا تھا۔ ڈاکٹر! شیر خان چلایا تھا۔ ڈاکٹر جلدی آؤ! وہ اسٹریچر کو اندر لے جاتے چلا رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر آیا۔
او مائی گاڈ، سردار میر جہانگیر خان! ڈاکٹر خان کی حالت پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر جلدی کریں! حیا آنسو صاف کرتے خان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹرز آپریشن کی تیاری کرو، ہری اب جلدی! وہ نرسز کی مدد سے اسٹریچر لے جاتے ہوئے بولا۔ حیا ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ حیا جو روم میں خان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، شیر خان نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ میرے خان کی جان خطرے میں ہے شیر خان بھائی! وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی تو شیر خان نے گہرا سانس بھرا۔ سانس اس کی بھی بند ہو رہی تھی اور اس کو وہاں پر بنے بینچ پر بٹھایا تھا۔ شیر خان نے حیا کو دیکھا۔ گرین کلر کے سوٹ پر خون کے دھبے تھے، چہرے پر بھی خون کے ہلکے ہلکے نشانات تھے، بال بکھرے سے تھے اور سر پر دوپٹہ تھا جو پیچھے کو سرکا ہوا تھا۔ آنکھوں کی گرد ہلکے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چند پلوں میں ہی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ شیر خان سر! ڈاکٹر روم سے باہر نکلتے شیر خان سے مخاطب کیا تو وہ اٹھا تھا اور اس کے پاس گیا تھا اور دھیرے دھیرے کچھ بول رہا تھا۔ حیا بھی ان کی طرف متوجہ تھی لیکن سننے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر شیر خان نے حیا کو دیکھا اور دل میں اٹھتے درد کے زیر اثر ڈاکٹر سے پیپرز لیے اور خود سائن کر دیے۔ شیر خان بھائی یہ کیا تھا؟ ڈاکٹر کے جاتے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے بھاری ہوتے لہجے میں کہا تھا، بتائیں میرے خان کے بارے میں شیر خان! وہ سسکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے خان ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا گویا خود کو تسلی دے رہا ہو۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ! وہ 2 قدم پیچھے ہوتی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو اس نے بے بسی سے حیا کو دیکھا۔ وہ پیپرز میری خان کی موت کے تھے نا؟ حیا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ایسے نہیں کہیں، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اس کی بات پر وہ روتے ہوئے بینچ پر بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے مزید رونے لگی۔ شیر خان بھی ضبط کرتا بینچ پر فاصلے سے بیٹھا تھا۔ حیا لالا کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد اشال تقریباً بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی۔ اس کی آواز سنتے حیا نے اس کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کو گلے سے لگاتی زاروں کی طرح رونے لگی۔ اشال خان ٹھیک نہیں ہے، ان کو گولی لگی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی تو اشال نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کی سسکی کو روکنا چاہا۔ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ شیر خان نے اس کو اکیلے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے ایک نظر شیر خان کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی عیسیٰ آیا تھا۔ خان کو کیا ہوا ہے شیر خان؟ گارڈز بتا رہے تھے گولی لگی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا شیر خان سے پوچھ رہا تھا۔ شیر خان نے اس بات میں سر ہلایا تو عیسیٰ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا اور دوسری طرف منہ کیے گہرے سانس لینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا، روم سے اسٹریچر پر موجود خان کو باہر لایا گیا تھا۔ وہ چاروں آگے بڑھے تھے۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، ہمیں جلد از جلد ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ان سے کہتا اسٹریچر اس روم کے ساتھ موجود کمرے میں لے گیا جس کے دروازے پر بڑے حروف میں ICU لکھا تھا۔ خانم خان کو خبر دیا؟ شیر خان نے عیسیٰ سے پوچھا۔ ہیر کو کہا ہے کہ کچھ توقف کے بعد خانم خان کو بتانا۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بینچ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہاتی حیا اور ہیر کو دیکھا، پھر جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ICU کے دروازے کو تکنے لگی۔ ہیر روتے ہوئے کمرے میں ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عیسیٰ نے خان کی حالت کے بارے میں اسے بتایا تھا اور یہ بھی کہا کہ خانم خان کو خبر تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے خود کی تکلیف کو کم کرنا چاہا، پھر خود کو کمپوز کرتی خانم خان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے اور دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ خانم خان بیڈ پر بیٹھی تھیں، اس کو دیکھ کر ماتھے پر بل چڑھے تھے۔ خانم خان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس نے خانم خان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میرے کمرے میں آنے کی جرت بھی کیسے ہوئی؟ وہ بیڈ سے اترتی چباتے ہوئے بولی تھی۔ بہت اہم بات ہے خانم۔ وہ آنکھ سے پھسلتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تو خانم خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ خانم خان لالا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ وہ جلدی سے آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ ان کو گولی لگی ہے خانم خان۔ وہ روتے ہوئے بولی تو خانم خان کو لگا گویا اس پر 7واں آسمان گر گئے ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے بولی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں خانم خان، میرا بچہ، مجھے جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی اور باہر جانا چاہا کہ ہیر سامنے آئی۔ آپ نہیں جا سکتی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، عیسیٰ خان نے منع کیا ہے۔ کیا مطلب میں نہیں جا سکتی؟ میرے بیٹے کو گولی لگی ہے، وہ چلائی تھی۔ پلیز خانم خان صبر رکھیں، عیسیٰ نے کہا تھا وہ خود لینے آئیں گی۔ اس نے بے بسی سے کہا تو انہوں نے مٹھیاں بھیجی۔ مجھے یہاں مرنے کے لیے کہہ رہی ہو تم؟ وہ آنسوؤں سے صاف کرتے غصے سے بولی اور بیڈ پر بیٹھی ہیر بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ عیسیٰ لگاتار 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، کب ڈاکٹر باہر آئیں گے؟ اشال نے بے چینی سے عیسیٰ سے پوچھا اور ایک نظر خاموشی سے آنسو بہاتی حیا کو بھی دیکھا۔ کیا معلوم، پتہ نہیں، اس نے ICU کے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شیر خان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اشال کو دیکھا جو اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ اشال نے کسی احساس کے تحت اس کی جانب دیکھا جو جب تک اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر نظریں پھیر گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور ماسک اتارے تھے۔ وہ چاروں اس کی جانب بڑھے تھے۔ ڈاکٹر خان کیسے ہیں؟
حیا جلدی سے بولی تھی۔ ان کو 3 گولیاں لگی تھیں، 2 جسم میں موجود تھیں جبکہ 1 گولی چھو کر گزری تھی۔ 1 گولی نکال لی گئی ہے لیکن ڈاکٹر خاموش ہوا تھا۔ لیکن کیا؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ 1 گولی دل کے قریب لگی ہے، شکر رب کا دل پر نہیں لگی، لیکن ہم وہ گولی نہیں نکال سکتے۔ اگر ہم گولی نکالیں گے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ پروفیشنل انداز میں بول رہا تھا۔ حیا کی سسکی نکلی تھی۔ تو اب ڈاکٹر صاحب، ان کی زندگی خطرے سے تو باہر ہے، لیکن آپ کو میں میڈیسن دوں گا، وہ ریگولر بیس پر استعمال کرنی ہوں گی اور مکمل پرہیز کرنا ہوگا جب تک وہ گولی ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی، ورنہ کسی بھی لمحے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو جلد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا کیونکہ زیادہ لوگوں کے ہجوم سے ان کے دل کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ فی الوقت انہیں مصنوعی سانس دی جا رہی ہے، سو خیال رکھنا ہوگا، ان کا بہت نازک پارٹ ڈیمیج ہوا ہے۔ کندھا تھپ تھپا کر کہتا وہ جا چکا تھا، جبکہ حیا نے ICU کے چھوٹے سے بنے شیشے سے اندر جھانکا جہاں اس کا خان مشینوں میں جکڑا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے سسکی دبانی چاہی تھی۔ حیا، کچھ دیر آرام کر لیں، گھر جا کر تقریباً خان اب خطرے سے باہر ہیں۔ شیر خان اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ میرے خان ان مشینوں میں جکڑے ہیں، میں اس حالت میں چھوڑ کر کیسے آرام کر سکتی ہوں؟ وہ تلخی سے بولی۔ خان کے ہوش میں آنے سے پہلے خود کو ٹھیک کریں حیا، آپ کو دیکھ کر وہ پریشان ہوں گے، اور پریشانی ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی آپ کے کپڑے اور چہرہ خون سے رنگا ہوا ہے، پلیز میری بہن۔ وہ بے چارگی سے بولا تو آنسو صاف کرتی اس کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ عیسیٰ، خیال رکھنا یہاں، میں حیا کو لے کر جا رہا ہوں حویلی میں، یہ حالت ٹھیک کر لیں پھر آتے ہیں۔ اس نے عیسیٰ سے کہا۔ میں لے جاتا ہوں، خانم خان سے بات کر لوں گا۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو حیا عیسیٰ کے ساتھ چلی گئی۔ شیر خان نے بینچ پر بیٹھی اشال کو دیکھا اور پھر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عیسیٰ بھاری ہوتے من کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اور ایک نظر حیا کو دیکھتا جو باہر دیکھتی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ عیسیٰ کو وہ پہلا دن یاد آیا تھا جب وہ شیر خان کے ساتھ اسے لانے گیا تھا۔ خوف کے ساتھ ساتھ نفرت بھی تھی خان کے لیے، لیکن دھیرے دھیرے کب اس خوف اور نفرت پر محبت نے جگہ لی پتہ ہی نہیں چلا۔ عیسیٰ سر جھٹکتا گاڑی چلانے لگا۔ حیا مسلسل باہر دیکھتی خان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کا کل سرمایہ تھا خان، اللہ کے بعد اس کا صرف خان ہی تو تھا، ماں باپ کوئی نہیں تھی۔ حیا، ہم پہنچ گئے۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ گھر آ گیا کہ عیسیٰ کے مخاطب کرنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور گاڑی سے نیچے اتری۔ دونوں لاؤنج میں پہنچے تو سامنے ہی خانم خان کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آئی تھی اور عیسیٰ کو دیکھتے فوراً اس کی جانب لپکی۔ عیسیٰ، کیسا ہے میرا بیٹا؟ کیسے گولی لگی؟ کس نے ماری؟ مجھے بتاؤ، میرا دل بند ہو رہا ہے عیسیٰ۔ وہ عیسیٰ کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ خانم خان، سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن اہم بات، خان ٹھیک ہیں لیکن ابھی ہوش نہیں آیا۔ وہ خانم خان کو کندھوں سے تھامتے پیار سے بولا۔ مجھے جانا ہے پلیز عیسیٰ، وہ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولی۔ لیکن خانم خان آپ جائیں، مل لیں، بیٹا ہے وہ آپ کا۔ عیسیٰ کے بولنے سے پہلے حیا بولی تو خانم خان نے حیا کو دیکھا جس کا رنگ ماند پڑ گیا تھا، جسے صدیوں سے بیمار ہو ان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ حیا وہاں سے جا چکی تھی۔ میں آپ کو فل سیکیورٹی کے ساتھ بھیجتا ہوں کیونکہ کچھ دیر میں مجھے حیا کو لے آؤں گا میں، اس نے کہا تو خانم خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو ہر چیز بے رنگ لگی، پھر آنسو صاف کرتی کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ رونا بند کریں عیسیٰ کی جان، اب خان خطرے سے باہر ہیں۔ وہ مسلسل اپنے ساتھ لگی ہیر کو روتے دیکھ کر بولا تو وہ سوں سوں کرتی پیچھے ہوئی اور نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی جانا ہے۔ اس کی بات پر عیسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ کیسی ہیں اشال؟ طویل خاموشی کے بعد شیر خان کے الفاظ اشال کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ استہزائیہ ہنسی، جس پر کل کی رات قیامت کی گزری ہو اور صبح ہوتے ہی بہتانوں کی بمباری ہو اور شام میں اس کا لالا موت کی دہلیز پر ہو، وہ بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے طنز پر شیر خان کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اشال خان، شیر خان، ہم کسی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کی بات بیچ میں ٹوک کر بولی۔ شیر خان نے گہرا سانس لیا اور جیکٹ کے زپ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ سامنے دیوار کو تکنے لگی۔ میں شرمندہ ہوں اشال اپنے عمل سے، میرا ہرگز وہ ارادہ نہیں تھا جو آپ سمجھیں۔ تقریباً 5 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ اشال نے اس کی جانب دیکھا لیکن نظریں شیر خان سے بھٹکتی پیچھے گئی تھیں۔ ماں، وہ اتنا بولی اور کھڑی ہوئی۔ شیر خان بھی پیچھے دیکھتا کھڑا ہوا اور خانم خان کو دیکھا جو تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ خان کیسے ہیں اشال؟ وہ آتے ساتھ اشال سے پوچھنے لگی۔ روم میں شفٹ کر دیا لیکن ہوش میں آنے سے پہلے ان سے ملنے کی اجازت نہیں، وہ اشک بہر آنکھوں سے بولی تو خانم خان نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اداس مت ہو میری بچی، وہ محبت سے بولی جو اشال کے ساتھ شیر خان کے لیے بھی حیرت انگیز تھا۔ خانم خان نے خاموش سے کھڑے شیر خان کو دیکھا، پھر اس کی جانب مڑی۔
شیر خان یہ سب جس نے کیا اسے ڈھونڈو اور انجام تک پہنچاؤ، عبرت کا نشان بناؤ کہ کوئی دوبارہ ایسی جرت نہ کرے۔ وہ شیر خان سے بولی۔ اب مزید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ہمیشہ خانم خان نے شیر خان کو خان سے دور رہنے کا ہی کہا تھا۔ شاکر خان کا کام ہے خانم خان، لیکن فکر نہ کریں، اسے اور اس کے ساتھ موجود کارندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماروں گا۔ اس کی بات پر اس نے اسپات میں سر ہلایا کہ اتنے میں ڈاکٹر آیا۔ مبارک ہو، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لوگ شکر ادا کرتے اندر گئے، جبکہ شیر خان نے عیسیٰ کو ایک میسج بھیجا اور خود بھی اندر آ گیا۔ میرے دل کے ٹکڑے، میرے جگر کے گوشے، خانم خان اس کے پاس بیٹھتی نم آنکھوں سے بولی اور اس کا ماتھا چوما۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ شکر آپ ٹھیک ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت سے بولیں تو اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے تسلی دی۔ پھر اشال کو دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی، اس کو اشارہ کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ چوما۔ لالا، لالا کی جان بس کرو، وہ مشکل بولا، بولنے میں اس کو دقت ہو رہی تھی۔ پھر شیر خان سے ملا اور متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ حیا نہیں ہے کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ حویلی گئی ہے، عیسیٰ کے ساتھ آتی کیوں کہ؟ خانم خان نے کہا تو اس نے اسپات میں سر ہلایا اور آنکھیں موندی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے، اس لیے شیر خان نے خانم خان اور اشال کو گھر بھیج دیا تھا اور خود خان کی مکمل حفاظت کر رہا تھا۔ وہ کسی قسم کا رسک نہیں چاہتا تھا۔ خان جو مکمل نیند کی وادیوں میں گم تھا، اپنا سینہ گیلا ہوتا دیکھ کر بیدار ہوا تھا۔ پہلے اس کو وہم لگا کہ اس کی شریک حیات اس کے سینے سے لگی غم ہلکا کر رہی ہے، لیکن جلد ہی یقین ہوا کہ وہ کسی خواب میں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میرے دل، وہ سرگوشی سے بولا جو حیا نے سن لیا تھا، اس لیے تیزی سے سر اٹھایا اور خان کو دیکھا جو پریشانی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اٹھ گئے خان؟ روتے ہوئے دوبارہ زور سے سینے سے لگی تو وہ کرا اٹھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ سوری خان، اس کے سینے پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے بولی تو وہ مسکرایا اور اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ کیوں ہلکان کر رہی ہیں خود کو؟ وہ اس کے گال سے ہلاتے بولا۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے لگا شاید میں آپ کو کھو دوں گی، وہ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولی۔ شش، بس بہت رو لیا، بس کریں، حالت دیکھیں اپنی، بس کریں میرے دل، وہ اس کے آنسوں صاف کرتے ہوئے بولی تھی تو وہ چہرہ جھکا گئی۔ عیسیٰ، مجھے لالا سے ملنا ہے، ہیر باہر بینچز پر بیٹھی کوئی 5ویں بار عیسیٰ سے کہہ چکی تھی۔ یار میری جان سمجھیں، اندر حیا ہے، ان کی پرائیویسی بھی ہوگی، تھوڑا صبر کریں، جاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر ہو گئی پرائیویسی کو، اور کتنی ہوتی ہے؟ وہ منہ بنائے بولی۔ میں بتاؤں کتنی؟ وہ بازو سے کھینچ کر پاس کرتے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑائی اور ارد گرد دیکھا جہاں اکا دکا لوگ تھے اور اس کو گھورا تو وہ ہنسا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ شرم کریں عیسیٰ، ان کی پرائیویسی آپ کیوں دیکھیں گے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی بولی تو عیسیٰ نے گھورا اور اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ خان جو حیا کو خود پر جھکائے ہوئے تھا، دروازہ کھٹکھٹاتی آواز پر حیا فوراً پیچھے ہوئی اور دوپٹہ صحیح کیا۔ یار خان، پرائیویسی ختم ہو گئی ہے تو ہیر کو بہت جلدی ہے ملنے کی۔ سوری فار ڈسٹربنس، وہ شرارت سے بولا تو ہیر نے گہرا گھورا، جبکہ خان ہنسا اور حیا جھینپی تھی۔ آ جائیں عیسیٰ بھائی، حیا کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو دونوں اندر داخل ہوئے۔ لالا، وہ نم آنکھوں سے اس کے سینے سے لگی۔ آرام سے ہیر، لالا کہہ کر میری جان نکالنی ہے خان کی؟ اس کی بات پر کمرے میں کہا گونجا جو فوراً مدھم پڑا تھا کیونکہ خان کو کہی کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ کیا ہوا خان، ٹھیک تو ہیں؟ عیسیٰ پریشانی سے بولا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آئی لو یو لالا، لالا کہنے کی بجائے عیسیٰ کہہ دے۔ عیسیٰ بڑبڑایا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سب بخوبی سن چکے تھے۔ ہیر فوراً سرخ ہوئی تھی، جبکہ حیا اور خان ہنسے تھے۔ 1 مہینے بعد، اس واقعے کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ خان کی حالت میں بھی کافی بدلاؤ آیا تھا۔ خان نے عوام کو پریشان دیکھ کر جرگہ کیا اور اپنی صحتیابی سے بھی آگاہ کیا تھا۔ خانم خان کا رویہ کچھ حد تک ٹھیک تھا، وہ پہلے کی طرح کسی کو جلی کٹی نہیں سناتی تھی، نہ ہی ہیر، شیر خان، اشال اور حیا سے کسی قسم کی بد اخلاقی کر رہی تھی۔ البتہ وہ کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ خان نے سزا ختم کر دی تھی، لیکن ان کی روٹین ویسی ہی تھی۔ حیا لاؤنج میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ خان وہاں داخل ہوا اور حیا کے پاس آیا۔ تھوڑے فاصلے پر شیر خان بھی کھڑا تھا۔ کیا ہوا میرے دل؟ وہ اس کے گال سے ہلاتے ہوئے بولا تو حیا نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ خانم خان، کیا ہوا ماں کو؟ وہ بے چینی سے بولا۔ شیر خان بھی متوجہ ہوا تھا اور پھر ان کے کمرے کی جانب گیا۔ حیا اور شیر خان بھی گئے تھے۔ خان داخل ہوا تو سامنے ایک جانب عیسیٰ اور دوسری جانب اشال تھے، جبکہ بیچ میں خانم خان خستہ حالت میں لیٹی تھیں۔ ہیر خان سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ماں، کل تک تو ٹھیک تھیں آپ؟ وہ ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ عیسیٰ اٹھا تھا تو وہ خانم خان کے پاس بیٹھا۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے ایسے طبیعت ہوئی۔ عیسیٰ بولا، تو مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ میں کل ملا تھا ابھی ماں سے، وہ چلایا تھا۔
کچھ نہیں ہوا خان، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا فیور ہوا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولیں تو خان نے ان کی جانب دیکھا اور ان کا ہاتھ چوما۔ آپ کیوں نہیں باہر نکلتی ہیں؟ میں سب پابندی بھی ہٹا دی ہے، جہاں چاہیں آ جا سکتی ہیں، پھر کیوں کمرے میں قید رکھا ہے خود کو؟ وہ شکوہ کرنے لگا۔ میں شرمندہ ہوں، ان کی بات نے سب کو چونکا دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ خان نے جلدی سے پوچھا۔ میں شرمندہ ہوں، میں نظریں ملانے کے قابل نہیں، اشال سے، شیر خان سے، ہیر سے اور خاص کر حیا سے۔ آخر میں وہ حیا کو دیکھتے ہوئے بولی، آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایسے مت کہیں ماں، اشال تڑپ کر بولی تھی۔ میں نے بہت ظلم کیا ہے، مجھے احساس ہے، مجھے سب معاف کر دیں، خاص کر حیا، میں نے تو تم پر بہت ظلم کیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایسے مت کہیں خانم خان، آپ میری امی جیسی ہیں، وہ خانم خان کے پاس بیٹھتے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن میں نے تمہیں بیٹی نہیں سمجھا، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، معاف کر دیں سب، شیر خان، ہیر، معاف کر دیں۔ ایسے نہیں کہیں، ہوش سنبھالا، صرف آپ کو ہی دیکھا، شرمندہ مت کریں۔ شیر خان تڑپ کر بولا۔ خانم خان نے ہیر کو دیکھا، جس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر خانم خان کو دیکھا تو ان کی روح کو اندر تک اطمینان پہنچا تھا۔ خوشیوں نے ان کے گھر ڈیرا ڈالا تھا، ہر کوئی خوش تھا، لیکن کب تک؟ سب بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، 2 منٹ بعد کوئی مذاق کی بات کر دیتا تو سب میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی، سب ہی خوش تھے، آخر فیملی مکمل ہوئی تھی۔ شیر خان بھی دسترخوان پر موجود تھا، اس کو اجازت تو اول سے تھی، لیکن خانم خان کی وجہ سے وہ دسترخوان پر نہیں آتا تھا۔ سب خوش تھے، لیکن کہیں اشال اور شیر خان کی زندگی میں ابھی امتحان آنا باقی تھا۔ میں کالج کیمپس پر کیا کیا، پیچھے اتنا سب کچھ بدل گیا۔ دارم خان ہیر سے سب کچھ سن چکا تھا، اسی لیے اب ناشتے وقت سب سے کہہ رہا تھا، رہتے نہیں آپ کہیں کے پرائم منسٹر، جو آپ کے بغیر دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اشال نے شرارت سے کہا تو سب کے کہے گونجے۔ شیر خان نے حسرت بھری نظروں سے اشال کو دیکھا، جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ حیا کو کھانے میں چمچ گھماتے دیکھتا خان بولا، جس نے نفی میں سر ہلایا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خان نے پریشانی سے پوچھا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی ٹھیک، ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ جی مت لانے پر اٹھی اور ڈائننگ ہال سے نکلتے کمرے کی جانب بھاگی۔ حیا، خان بولا اور کھانا چھوڑتا اس کے پیچھے گیا۔ اللہ خیر کرے، عیسیٰ ڈاکٹر کو بلائیں، لیڈی ڈاکٹر بلانا آپ جانتے ہیں، ورنہ خان خفا ہوں گے۔ اور سب اٹھے ان کی جانب لپکے تھے۔ خان کمرے میں آیا تو حیا واش روم سے نڈھال نکلی، اس نے دروازے کا سہارا لیا اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ خان نے پکڑا اور گود میں اٹھاتے بیڈ پر لٹایا تھا، باقی سب بھی آئے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔